یہاں ایک بات پیش نظر ہے کہ فقہ حنفی باقی فقہوں سے کن باتوں میں ممتاز ہے؟ فقہ شافعی بھی ہے، دوسری فقہ بھی ہے، لیکن فقہ حنفی کا امتیاز کیا ہے؟ تو ایک ہی عنوان اس میں اختیار کرے اور بار بار طلبہ کی زبان پر وہی آئے تو پھر اسے ذہن بنتا ہے۔ فقہ حنفی شخصی فقہ نہیں، شورائی فقہ ہے۔ نام کے اعتبار سے چونکہ اس شورا میں جس میں یہ فقہ مرتب ہوئی، کیونکہ بڑے امام صاحب تھے، اس لیے بڑے ہونے کی بنا پر اس کا نام ہے فقہ حنفی، لیکن حقیقت میں یہ شورائی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 علماء کی تائید کے ساتھ یہ فقہ مرتب کی۔ ابتدا میں جو لوگ امام صاحب کے ساتھ بیٹھے ان میں ایک امام، ان کے شاگرد امام ظفر، بہت اونچے درجے کے عالم تھے، بہت اونچے درجے کے امام ظفر، اور قیاس میں ان کی نظیر اس وقت ملتی نہیں تھی کہ غیر منصوص مسائل کو جب مسائل منصوصہ پر قیاس کرنا ہو تو اس قیاس میں اللہ تعالیٰ نے جو دقت نظری ان کو عطا کی تھی وہ اوروں کے پاس نہیں، حتیٰ کہ امام محمد بھی ان کے اس باب میں طالب علم ہوتے تھے، محتاج ہوتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر ناز تھا، تو کچھ علماء کے ساتھ آپ نے اپنی شورا قائم کی۔ ایک مسئلہ سامنے آتا اور آپ کہتے تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، تو اس وقت کے جو مجتہدین تھے وہ اس مسئلے کے بارے میں رائے دیتے، تو امام صاحب ان سب کی آراء سن کر پھر اس مسئلے پر تقریر کرتے۔ ہر ایک کی رائے پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ہو جاتا، کوئی ذکر ہو جاتا، پھر جب سب متفق ہو جاتے تو کہتے پھر لکھو۔ تو اس مسئلے پھر دوسرا مسئلہ، پھر تیسرا مسئلہ۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 سال اس میں رہے، تو جو فقہ مرتب ہوئی وہ شورائی فقہ ہے۔ بڑے چونکہ امام صاحب تھے اس لیے ان کے نام پر منسوب ہوئی۔ اب جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں تو یہ کیا امام محمد کی ہیں؟ نہ، یہ وہی فقہ ہے جو امام صاحب کی زبانی واقع ہوئی، یہ لکھتے گئے، اور جہاں کہیں اختلاف ہوا وہ اختلاف بھی لکھ دیا گیا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جہاں لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے یہ رائے دی یا میری یہ رائے ہے، تو وہ اسی ایک فقہ کی ہی ترجمانی ہے۔ اور یہ صاحبین کہتے ہیں ہم نے بھی جو رائے دی وہ بھی رائے کسی پیرائے میں ہم نے ابو حنیفہ سے سنی۔ تو اس وقت تو نہیں، موقع بھی نہیں، اور آپ اس لائن کے طالب علم بھی نہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے اور وقت ملے تو فقہ حنفی کی تاریخ پڑھے کہ یہ کیسے مرتب ہوئی۔